بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتِبُ، اور جب مکاتب عاجز آ جائے عن نجم ایک قسط ادا کرنے سے، نظر الحاکم فی حالہ تو غور کرے گا حاکم اس کی حالت میں، فإن کان لہ دین پس اگر اس کے لیے دین ہو، یقضیہ جو اس کو ادا کر سکے، فإن کان لہ دین یقضیہ پس اگر اس کے لیے دین ہو جو اس کو ادا کر سکے، او مال یا کوئی مال ہو، یقدم علیہ جو اس پر آنے والا ہو، لم یعجل بتعجیزہ تو حاکم جلدی نہ کرے اس کو عاجز قرار دینے میں، وانتظر علیہ اور اس کو مہلت دے اور اس پر انتظار کرے، الیومین 2 دن، او الثلاثۃ 3 دن، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَجْهٌ اور اگر اس کی کوئی صورت نہ ہو، وَطَلَبَ الْمَوْلَىٰ تَعْجِيزَهُ اور مالک طلب کرے اس کو عاجز قرار دینے کو، عجزہ الحاکم تو حاکم اس کو عاجز قرار دے، وفسخ الکتابۃ اور کتابت کو فسخ کر دے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، لا یعجزہ اس کو عاجز قرار نہ دے، حتی یتوالی علیہ نجمان یہاں تک کہ گزر جائیں اس پر 2 قسطیں۔ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اور جب عاجز آ جائے مکاتب، عاد الی حکم الرق تو لوٹ جائے گا وہ غلامی والے حکم کی طرف، وکان ما فی یدہ من الاکتساب اور ہوگا وہ مال جو اس کے قبضہ میں ہے کمائی میں سے، لمولاہ اس کے مالک کا۔ تو اگر مکاتب بدل کتابت ادا کرنے والی قسط سے عاجز آ گیا تو حاکم غور کرے گا اس کی حالت میں، اگر اس کے لیے لوگوں کے ذمے کچھ دین ہو جس سے بدل کتابت ادا ہو سکتا ہو، یا کچھ مال اس کو آنے والا ہو، تو حاکم اب اس کو عاجز قرار دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ اس کو 2 یا 3 دن مہلت دے دے، انتظار کر لے۔ لیکن اگر کوئی صورت نہ ہو اور مالک کہے کہ اس مکاتب کو عاجز قرار دیا جائے کیونکہ یہ بدل کتابت ادا نہیں کر سکتا، تو حاکم اس مکاتب کو عاجز قرار دے دے اور کتابت کو فسخ کر دے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم اس کو تب عاجز قرار دے جب اس پر 2 قسطیں چڑھ جائیں۔ جب مکاتب بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو پھر وہ غلام بن جائے گا اور اس کے قبضہ میں جو بھی کمائی ہوگی وہ اس کے مالک کی ہوگی۔ اگر مکاتب بدل کتابت کی قسط ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو حاکم اس کی حالت میں غور کرے گا، اگر اس مکاتب کے لیے لوگوں کے ذمے کچھ دین ہے جو ادا ہونا ہے، یا کچھ مال اسے ملنے والا ہے، تو حاکم اس کو عاجز قرار دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ 2 یا 3 دن انتظار کرے، اور اگر اس کے لیے کوئی صورت نہ ہو اور مالک کہہ رہا ہو کہ اس مکاتب کو عاجز قرار دو کیونکہ یہ بدل کتابت ادا نہیں کر سکتا، تو اب حاکم اس کو عاجز قرار دے اور کتابت کو فسخ کر دے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاکم مکاتب کو تب تک عاجز قرار نہ دے جب تک کہ اس پر 2 قسطیں نہ چڑھ جائیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہے تو پھر وہ غلام بن جائے گا اور اس کے قبضہ میں جو بھی کمائی والا مال ہوگا وہ اس کے مالک کا ہو جائے گا۔ فإن مات المکاتب پس اگر مر جائے مکاتب، وَلَهُ مال حالانکہ اس کا مال ہو، لن تنفسخ الکتابۃ کتابت فسخ نہیں ہوگی، وقضی ما علیہ من مالہ اور ادا کیا جائے گا وہ جو اس کے ذمے ہے اس کے مال میں سے، وحکم بعتقہ اور حکم لگایا جائے گا اس کی آزادی کا، فی آخر جزء من اجزاء حیاتہ اس کے زندگی کے اجزاء میں سے، حصوں میں سے آخری حصہ کے اندر، وما بقیہ اور جو کچھ باقی ہے، فہو میراث لورثتہ تو وہ میراث ہوگی اس کے ورثاء کے لیے، ویعتق اولادہ اور آزاد ہو جائے گی اس کی اولاد، وإن لم یترک وفاء اور اگر اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، وترک ولدا مولودا فی الکتابۃ اور چھوڑا ایک بچہ جو پیدا ہوا تھا کتابت کی حالت میں، سعی فی کتابت ابیہ تو وہ سعی کرے گا اپنے باپ کی کتابت میں، علی نجومہ قسطوں پر، فاذا ادی پس جب ادا کر دے، حکمنا بعتق ابیہ تو ہم حکم لگائیں گے اس کے باپ کی آزادی کا، قبل موتہ اس کے مرنے سے پہلے، وعتق الولد اور بچہ آزاد ہو جائے گا۔ تو
مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب فوت ہو گیا لیکن اس نے اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑا ہے، تو اب کتابت کو فسخ نہیں قرار دیں گے، بلکہ اس نے جو مال چھوڑا ہے اس سے اس کا بدلہ کتابت ادا کر دیں گے، اور ہم سمجھیں گے وہ زندگی کے آخری لمحوں میں آزاد ہو گیا تھا۔ باقی جو اس نے مال چھوڑا ہے وہ ورثاء کو ملے گا، اس کے اولاد جو ہے وہ بھی آزاد ہو جائے گی۔ لیکن اگر مکاتب مر گیا اور اس نے اس سے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا، ایسا بچہ چھوڑا ہے جو اس کی کتابت کی زمانہ میں پیدا ہوا ہے، تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ اپنے مزدوری کرے گا اور اپنے باپ کا بدلہ کتابت ادا کرے گا قسطوں کی شکل میں۔ جب ادا کر چکے تو ہم کہیں گے کہ اس کا باپ مرنے سے پہلے آزاد ہو جائے گا اور یہ بچہ بھی پھر آزاد ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے، مکاتب فوت ہو گیا لیکن اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑا ہے تو کتابت فسخ نہیں ہوگی، بلکہ اس نے جو مال چھوڑا ہے اس سے بدلہ کتابت ادا کریں گے اور حکم لگائیں گے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں آزاد ہو گیا تھا، اور جو مال اس نے چھوڑا ہوگا وہ اس کے ورثاء کو ملے گا، اس کی اولاد بھی آزاد ہو جائے گی۔ لیکن اگر مکاتب فوت ہو گیا اور پیچھے کچھ مال بھی نہیں چھوڑا، البتہ ایسا بچہ اس کا موجود ہے جو کتابت کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اب وہ محنت مزدوری کرے گا اور اپنے باپ کا بدلہ کتابت قسطوں کی شکل میں ادا کر دے گا۔ جب بدلہ کتابت ادا کر دے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا باپ مرنے سے پہلے آزاد ہو گیا تھا اور یہ بچہ بھی اب آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن تَرَكَ وَلَدًا، اور اگر چھوڑا ایسا بچہ مشترن فی الکتابت جو خریدا گیا تھا کتابت کے زمانہ میں، قیل لہ، تو اس کو کہا جائے گا اما ان تؤدی الکتابۃ حالا، یا تو تم بدلے کتابت ادا کرو فوراً، وَإِلَّا، ورنہ رددت فی الرق، تمہیں لوٹا دیا جائے گا غلامی کی طرف۔ مکاتب فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کتابت کی زمانہ میں کتابت کے زمانہ میں اس کو خریدا گیا تھا، تو اس بچے کو کہا جائے گا کہ یا تو بدلے کتابت فوراً ادا کر دو یا پھر ہم تمہیں غلامیت کی طرف لوٹا دیں گے، تم دوبارہ غلام بن جاؤ گے۔ مکاتب فوت ہو گیا، اپنے پیچھے ایسا بچہ چھوڑا جو اس کی کتابت کے زمانہ میں خریدا گیا تھا، تو اس بچے کو کہا جائے گا کہ یا تو بدلے کتابت فوراً ادا کر دو یا پھر تم دوبارہ غلامیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ، اور جب مکاتب بنائے مسلمان عبدہ اپنے غلام کو، علی خمر او خنزیر، شراب پر یا خنزیر پر، او علی قیمت نفسہ، یا اپنی قیمت پر، فالکتابۃ فاسدۃ، تو کتابت فاسد ہوگی۔ فإن أدى الخمر او الخنزیر، پس اگر ادا کر دے شراب کو یا خنزیر کو، ادا کر دے شراب یا خنزیر، عتقہ، تو وہ آزاد ہو جائے گا، وَلَزِمَهُ، اور اس پر لازم ہوگا، أَن يسعى فی قیمتہ، کہ محنت مزدوری کرے اپنی قیمت میں، ولا ينقص من المسمى، اور کم نہیں ہوگا وہ طے شدہ سے، ویزاد علیہ، اور اس پر اضافہ کیا جائے گا۔ مسلمان نے اپنے غلام کو کہا شراب دو، خنزیر دو، یا اپنی جتنی تمہاری قیمت ہے وہ ادا کر دو تو تم آزاد ہو، یعنی مسلمان نے اپنے غلام کو شراب، خنزیر یا خود اس کی قیمت پر مکاتب بنا دیا تو یہ کتابت فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر اس غلام نے شراب یا خنزیر ادا کر دیے تو آزاد تو وہ ہو جائے گا، لیکن اس پر لازم ہوگا اپنی قیمت کے بقدر سعی کرے، محنت مزدوری کرے، اور وہ محنت مزدوری اتنے پیسوں کی کرے جو طے شدہ سے کم نہ ہوں، اس شراب یا خنزیر کی قیمت سے کم نہ ہوں، البتہ اگر زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ہو سکتی ہے، وَيُزَادُ عَلَيْهِ۔ مسلمان نے اپنے غلام کو کہا تم شراب دے دو، خنزیر دے دو، یا اپنے آپ کی قیمت دے دو تو تم آزاد ہو، تو ایسی کتابت فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر اس غلام نے شراب یا خنزیر دے دیا تو آزاد تو ہو جائے گا، لیکن اس پر لازم ہوگا کہ اپنی قیمت کے بقدر محنت مزدوری کرے، اور وہ جو قیمت کے بقدر محنت مزدوری کرے گا وہ قیمت طے شدہ سے کم نہیں ہونی چاہیے، شراب یا خنزیر کی قیمت سے کم نہیں ہونی چاہیے، اگر زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ وَإِن كَاتَبَهُ، اور اگر اس نے اس کو مکاتب بنایا، علی حیوان غیر موصوف، ایسے جانور پر جس کی صفت بیان نہیں کی گئی، فالکتابۃ جائزۃ، تو کتابت جائز ہوگی۔ اپنے غلام کو کہا تم
تم اونٹ دے دو، اس اونٹ کی صفت بیان نہیں کی کہ وہ کیسا ہو، تو ایسی کتابت جائز ہو جائے گی اور درمیانہ اونٹ اس پر لازم ہو جائے گا۔ غلام کو کہا اونٹ دے دو تو تم آزاد ہو، یعنی اونٹ پر مکاتب بنایا لیکن اس کی صفت بیان نہیں کی کہ وہ کیسا ہو، تو ایسی کتابت جائز ہے اور اس غلام پر لازم ہوگا کہ درمیانے قسم کا اونٹ اس کو ادا کر دے۔ وَإِنْ كَاتَبَهُ، اور اگر اس نے اس کو مکاتب بنایا عَلَى ثَوْبٍ، ایسے کپڑے پر لم یسم جنسہ، یا لم یسمی جنسہ، نام نہیں لیا اس کی جنس کا، لم یجز، تو جائز نہیں۔ وَإِنْ أَدَّاهُ، اور اگر اس نے اس کو ادا کر دیا، لم یعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ غلام کو کہا کپڑا دے دو، اب کپڑے کی جنس بیان نہیں کی، تو ایسی کتابت جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے کپڑا ادا کر بھی دیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اپنے غلام کو کہا کپڑا دے دو تو تم آزاد ہو، اس کپڑے کی جنس بیان نہیں کی کہ وہ کس علاقے کا ہو یا کس طرح کا ہو، تو اب یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے کپڑا دے بھی دیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔